Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My sisters, Dars number 85, Ayat number 61, Surah Anfal, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. پناہ مانگتی ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِن اور اگر جنحوا وہ جھکیں لِلسَّلْمِ صلح کی طرف فَاجْنَحْ تو صلح کر لو لہا اس کی طرف وتوکل اور بھروسہ رکھو علی پر اللہ یعنی اللہ پر انہو بے شک ہوا وہ السمیع سننے والا العلیم جاننے والا. ترجمہ ہے اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں راغب ہوں تو آپ بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیے. یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی جو قوم بھی مسلمانوں سے صلح کے لیے آگے بڑھے یا پیشکش کرے تو مسلمانوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ممکن ہے یہ لوگ اپنی کسی ذاتی مصلحت کے لیے یا اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے یا کسی مناسب موقع کے انتظار کے لیے ایسا کر رہے ہیں اور جب انہیں موقع میسر آئے گا تو وہ مسلمانوں سے فریب اور غداری کر جائیں گے. اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی اس پیشکش کو قبول کر لینا چاہیے. رہا ان کی نیت کا فطور تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کی مدد کرے گا جو صلح اور امن کے لیے ہر وقت تیار رہتے اور اپنے معاہدے کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. آیت نمبر 62 وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. وَإِن اور اگر یریدو او چاہیں ان کے یخدعوک تمہیں دھوکہ دیں فإن تو بے شک حسبک تمہارے لیے کافی ہے اللہ وہ الذی جس نے ایدک تمہیں زور دیا بنصرہ اپنی مدد سے وبالمؤمنین اور مسلمانوں سے. اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے آپ کی تائید کی. یعنی امن کا معاہدہ کرنے والے لوگ یعنی یہودی پہلے بھی جب بھی کبھی انہوں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی اور غداری کے مرتکب ہوئے تو اللہ نے خود بھی آپ کی مدد فرمائی اور بظاہر مسلمانوں کے ذریعے سے بھی آپ کو یہ تائید حاصل ہو چکی. آئندہ بھی اگر کوئی قوم غداری کی نیت سے آپ سے معاہدہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی طرف اسی طرح مدد فرمائے گا جس طرح پہلے کر چکا ہے. آیت نمبر 63 وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَأَلَّفَ اور الفت ڈال دی محبت ڈال دی بین درمیان میں قلوبہم ان کے دل لو اگر انفقت تم خرچ کرتے ما جو فی الارض زمین میں جمیعاً سب کچھ ما نہ الفت الفت ڈال سکتے بین میں درمیان قلوبہم ان کے دل ولکن اور لیکن اللہ الف الفت ڈال دی بینہم ان کے درمیان انہو بے شک وہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے. اور ان صحابہ اکرام کے دلوں میں الفت یا محبت ڈال دی. اگر وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو اس زمین میں موجود ہے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت محبت ڈال دی کیونکہ وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. یعنی مسلمانوں کی جماعت میں تقریباً عرب کے تمام قبائل سے یعنی خاندانوں اور قبیلوں سے تعلق رکھنے والے افراد یعنی لوگ موجود تھے اور عرب میں قبائلی نظام کی وجہ سے یہ سب ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. جیسے کہ آپ کو پہلے سے بھی معلوم ہے کہ عربوں میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہوا کرتا تھا. خاص طور پر انصار کے قبیلے
اوس اور خزرج کے دونوں خاندان کی یہی کیفیت تھی کہ مسلمانوں کی مدینے میں آمد سے یعنی آنے سے پہلے یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور ایک دوسرے کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے، یعنی ان کو نیست اور نابود اور برباد کر دینے پر تلے ہوئے تھے۔ یہ محض اللہ ہی کا فضل و کرم ہے کہ صرف 2-3 سال کے عرصے یعنی مدت میں ان کے دلوں میں ایسی محبت اور الفت ڈال دی کہ آج وہ حقیقی بھائیوں سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے ہیں۔ اور ایسا عظیم الشان کارنامہ محض دنیاوی اسباب سے کبھی انجام نہیں پا سکتا۔ پھر ان سب مسلمانوں کی محبتوں کا اجتماعی مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کا کرشمہ اور اس کے کمال کے حکمت کی دلیل ہے۔ آیت نمبر 64، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک کافی ہے تمہیں، اللہ، ومن اور جو، ومن اتبعک جو تمہاری پیروی کرنے والے ہیں، من المؤمنین مومنوں میں سے، من کا معنی سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور ان مومنوں کے لیے جو آپ کے حکم پر چلتے ہیں اللہ ہی کافی ہے۔ اس آیت کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ آپ کو بھی کافی ہے اور ان مومنوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور مسلمانوں کی یہ جماعت جو آپ کی پیروی کرتی ہے آپ کو کافی ہے، چاہے ان کی تعداد کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 65، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض ترغیب دو، المؤمنین مومنوں کو، علی پر قتال جہاد، ان اگر یکن ہو منکم تم میں سے، 20 صابرون صبر کرنے والے، یغلبو غالب آئیں گے، 200 وان اور اگر یکن ہو منکم تم میں سے، 100 یغلبو وہ غالب آئیں گے، 1000 من سے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بانہم اس لیے کہ وہ قوم لوگ لا یفقہون سمجھ نہیں رکھتے۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریے، اگر تم میں سے 20 صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، 20 لوگ صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 ہوں تو کافروں کے 1000 آدمیوں پر غالب آئیں گے، کیونکہ کافر لوگ کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ اس آیت میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی ترغیب اور ابھارا گیا ہے۔ اس حکم پر آپ نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے جیسے کہ ترغیب دی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے، دنیا و ما فیہا سے افضل ہے، یعنی ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب سے افضل ہے، بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ تعالیٰ تو اس کو خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے، ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزہ دار اور ہمیشہ روزہ رکھنے والا روزدار اور شب زندہ دار، یعنی ساری رات اللہ کے لیے رات جاگ کر عبادت کرنا، عبادت کرنے والا۔ اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر اسے موت آ گئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یا پھر اسے اجر و ثواب اور غنیمت کے ساتھ صحیح و سالم واپس لوٹایا جائے گا۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑا پالے اور اس کی وجہ اللہ پر ایمان اور اس کے وعدوں کی تصدیق ہو تو بلا شبہ اس کے گھوڑے کا کھانا پینا، پیشاب پاخانہ
قیامت کے دن اس مجاہد کے ترازو میں نیکی کے طور پر رکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث پر غور کیجئے گا، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گھوڑے کو پالے کہ وقت آنے پر اس گھوڑے پر وہ جہاد کے لیے نکلے گا تو اس کی وجہ ایمان، اللہ پر ایمان اور اس کے وعدوں کی تصدیق ہو تو بلا شبہ اس گھوڑے کا کھانا پینا اور اس کا پیشاب پاخانہ قیامت کے دن اس مجاہد کے ترازو میں نیکیوں کے برابر رکھے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا کتنا بڑا مقام ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا موقع نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 66 انشاءاللہ آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔